میں دکھا کے تو رخ دوست زندگی کا اب کیا کرنا ہے میں نے، جب رسول اللہ پردہ فرما گئے تو میں تو ان کے پاس ہی جا رہا ہوں، میں نے اس دنیا میں نہیں گزارا کوئی شخص اگر یہ سب تحفہ ہوتے ہیں جنیدی اور اللہ کی ارشری سے رحمت مراد کی، میرے بچے یہی ہیں۔ محبت میں پیار ایسے مسلمان سلطان ہوں گے انشاءاللہ کہ جو ظاہر میں پوری اتھارٹی رکھیں گے، کمانڈ اینڈ کنٹرول بھی ان کے پاس ہوگا، جلال بھی ہوگا ان کے پاس، ہیبت بھی ہوگی ان کے پاس، ملٹری پاور بھی ہوگی، بڑے بڑے جہازوں میں بھی سفر کریں گے۔ یہ نہیں کہ وہ پھٹے پرانے رکشے میں جا رہے ہوں گے مسکینی اور عاجزی دکھانے کے لیے، نو، they will be traveling in the finest of the finest weapons using the weapon system and technology of the time، لیکن ان کا دل فقیر ہوگا، وہ دولت جمع نہیں کریں گے، تقسیم کریں گے، کسی نے سنا کہ بہت بڑے جائیدادیں نہیں بنائیں وہ گے، ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو دیکھا بانٹنے کہ والے ہوں گے۔ وہ اپنی ذات میں جب انتقال کریں گے تو دونوں ہاتھ خالی ہوں گے ان کے، اور وہ بڑے اپنی ذات میں اللہ کے ولی ہوں گے۔ قرآن میں ایسا واقعہ حضرت ذوالقرنین کا آتا ہے، ذوالقرنین کا جو واقعہ ہے، اور دیکھو ان کا اختیار قرآن نے کیا لکھا ہے کہ ذوالقرنین کہتے ہیں کہ جس کو ہم دنیا میں سزا دیں گے وہ اللہ کے پاس جب پہنچے گا تو اللہ اس سے زیادہ سزا دے گا۔ یہ نہیں ہے کہ دنیا میں سزا کٹ گئی تو آگے معافی ہے تمہاری، اللہ کا اختیار رکھتے ہوں گے دنیا میں، اور جو اچھا سلوک کرے گا، جس کے ساتھ ہم اچھا سلوک کریں گے اس کے ساتھ بھی اللہ اچھا معاملہ کرے گا۔ وہ اللہ کی حجت ہوتے ہیں دنیا میں، اللہ کی دلیل ہوتے ہیں۔ تو زندگی کی جو حقیقت ہے نا بچوں میں، جو اس قسم کے حکمران جب اللہ تعالیٰ تحفے کے طور پر دیتا ہے، یہ حکمران اللہ صدقے میں چیریٹی میں نہیں دیتا، یہ حکمران تحفے میں آتے ہیں، لیکن تحفے میں پھر اس قوم کو دیے جاتے ہیں جو ان کی قدر کرے، جو اللہ کے دیے ہوئے تحفوں کو، جو اللہ کے دیے ہوئے نبیوں کو، ان کو بے عزت کرے، بے حرمت کرے، پھر ان پہ عذاب ہی، اس قوم پہ عذاب آتا ہے نا۔ اسی طرح جو اللہ تعالیٰ اپنے تحفے بھیجتا ہے اپنے اس وقت کے علماء ہوتے ہیں، اس وقت کے اس طرح کے حکمران ہوتے ہیں، حکمران عادل، اس طرح کے جنرل ہوتے ہیں، اس طرح کے مجاہد ہوتے ہیں، اولیاء اللہ ہوتے ہیں، یہ سب تحفہ ہوتے ہیں اللہ کے، جو اللہ امت کی محبت میں پیار کے لیے ان لوگوں کو ہمارے درمیان پیدا کرتا ہے۔ اقبال کو اللہ نے تحفے کے طور پر بھیجا، اٹس اے گفٹ، آپ اس گفٹ کی قدر نہیں کریں گے تو اس سے بڑا ظلم اور کوئی نہیں ہو۔ تو فرماتے تو پھر یہ وہ لوگ جو جنیدی اور ارشری کے مالک ہوں گے، یہی نسل تیار کرنی ہے بچوں۔ ایک مرتبہ ایک فقیر کے بارے میں، ایک ولی کے بارے میں کسی نے سنا کہ بہت بڑے ولی ہیں، وہ ان کے پاس گیا ملنے کے لیے تو دیکھا کہ مخمل کے خیمے لگے ہوئے ہیں، سونے کی ان کی کیلیں ہیں زمین میں لگی ہوئی۔ وہ حیران ہوا کہ اللہ کے بڑی اور دنیا اس طرح استعمال کر رہے ہیں، تو وہ سمجھ گئے، وہ کیلوں کی طرف، سونے کی کیلوں کی طرف اشارہ کر کے فرماتے ہیں کہ در گل است نہ کہ در دل است، میں نے زمین میں گاڑی ہیں، دلوں میں نہیں گاڑی ہوئی۔ دنیا استعمال کرنے میں حرج کوئی نہیں بیٹا، لیکن اگر یہ دنیا تمہارے ہاتھ سے چلی جائے اور تمہیں دکھ ہونے لگے اور تکلیف ہونے لگے تو اس کا مطلب ہے کہ دنیا دل میں گڑ گئی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس کسی نے خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز ڈوب گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ پھر کسی نے خبر دی کہ آپ کا بحری جہاز مل گیا، کہتے ہیں الحمدللہ۔ تو اس آدمی نے کہا یہ الحمدللہ تو سمجھ میں آیا، پہلا الحمدللہ سمجھ میں نہیں آیا تھا۔ فرماتے ہیں جب تم نے مجھے نقصان کی خبر دی تو میں نے دل سے پوچھا کوئی افسوس ہوا؟ اس نے کہا مجھے کوئی افسوس نہیں ہوا۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ پھر تم نے خبر دی مال ملنے کی، میں نے دل سے پوچھا کوئی خوشی ہوئی؟ اس نے کہا کوئی خوشی نہیں ہوئی۔ میں نے کہا الحمدللہ۔ بیٹا یہ استغنا ہے، جس کو استغنا سلمانی کہا گیا، وہ یہ استغنا ہے کہ انسان دنیا گزارتا ہے لیکن دنیا کی پرواہ نہیں کرتا۔ دنیا آئے یا جائے اللہ کا مومن بنتا، اللہ الصمد بے نیاز ہوتا ہے۔ جب اس طرح دنیا گزارو گے پھر یہ دنیا نقصان نہیں پہنچائے گی، پھر اس دنیا میں رہنا، اس کو برتنا، اس کو پالنا، اس میں گزارا کرنا فتنے کا باعث نہیں بنے گا، ورنہ اموال و اولاد سب فتنہ بن جاتی ہے۔ جو فقر بوزر کی، جو فقر غیور کی جو بنیادی مثالیں، ماشاءاللہ خوبصورت ترین مثالیں جو ہمارے بزرگوں نے اپنی تاریخ میں دی ہیں، ہمیں یہ بتاتی ہیں کہ دنیا میں بطخ کی طرح رہو، وہ پانی میں رہتی بھی ہے، گیلی نہیں ہوتی۔ This is how we have to live in this world۔ اقبال کا سارا کلام اس کا مقصد یہ ہے کہ وہ نسل پیدا کی جائے جو فقر غیور کی حامل ہو، جو استغنائے سلمانی رکھتی ہو، فقر بوزر رکھتی ہو، زور حیدری رکھتی ہو۔ اور انشاءاللہ العزیز کیوں نہیں کہ امید مرد مومن ہے اللہ کے رازدانوں میں، ہم یہ امید کریں گے انشاءاللہ، اور امید کرتے ہیں، اور پھر ہم شکوہ تقدیر یزداں نہیں کرتے، اللہ تعالیٰ سے کوئی شکوہ نہیں کرتے کہ یہ تقدیر ہماری کیوں، اس لیے کہ اقبال نے فرمایا تو خود تقدیر یزداں کیوں نہیں، تم خود اللہ کی تقدیر کیوں نہیں ہو۔ تو الحمدللہ اللہ کے مومن بندے کے لیے، مرد مجاہد کے لیے، اس کے لیے کہ جنیدی اور ارد شیری کو اکٹھا کرنا چاہتے ہیں، ناممکن کا لفظ نہیں ہوتا۔ ان کی خاص صفت یہ ہے، ان سے زیادہ پر امید کوئی نہیں ہوتا کائنات میں، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ جب ایک قوم کو بیدار کرنا چاہتا ہے، اس کو امید دینا چاہتا ہے تو اس پر رحمت کی بارش کرتا ہے، اور پھر وہ اس قوم کا نصیب ہے کہ اس بارش کی قدر کرتی ہے یا اس کو رد کرتی ہے، لیکن انشاءاللہ آپ قدر کریں گے۔ اللہ آپ کا حامی و ناصر ہو۔ جزاک اللہ خیر۔ انشاءاللہ اگلے حلقہ 11 تک۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔